اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سردار نوید احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں کا ایک احتجاج ہوا، جس میں ایک تقریب تھی آج ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں۔ تحصیل میئر سردار شجاع نبی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر کارکنوں نے کیا احتجاج کیا؟ جو نظریہ رکھنے والے تھے، جو ویژن رکھنے والے تھے، عمران خان کی سوچ اور فکر کے لوگ تھے، جو ڈے ون سے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور ان کا کیا کہنا تھا، ان کے جذبات کیا تھے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ نوید صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک یہاں پر نظریاتی کارکن کافی تعداد میں موجود تھے، جن کا یہ احتجاج تھا کہ ہم 250 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا تنظیموں سے۔ تنولی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آج جو وہاں پہ وہ جمع تھے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں، وہاں پہ کوئی تقریب نہیں تھی۔ وہ احتجاجاً جب کل یا پرسوں رات کی تاریکی کے اندر سرکل گلیات اور سرکل دم توڑ کے 250 سے زائد عہدیداران، جن میں ایک ماجد صاحب ہیں، وہ بھی ان کے یوتھ ونگ کے صدر تھے یا کوئی عہدیدار تھے، ان سمیت وہاں پہ موجود تھے۔ وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے تحصیل میئر شجاع نبی کے پاس آئے تھے۔ پھر شجاع نبی بھی آپ کو پتہ ہے ینگ ہیں، شریف ہیں، سلجھی ظاہر ہے انہوں نے بڑی ہیں جی، انہوں نے پھر ان کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال کو کھلوا کے اس کے اندر بٹھایا، اور بٹھا کے پھر انہوں نے ملک صفدر کو، سردار خالد صاحب وہاں پہ وہ بھی آگے وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ ورکروں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ رات کے اندھیرے میں ہماری تنظیموں کے اوپر شبخون مارا گیا، 250 لوگوں کو فارغ کیا گیا، نوجوانوں کو تنظیموں کے اندر سے۔ جی، اور ایسے پڑھے لکھے نوجوان، اور ایسے نوجوان جو کئی سالوں سے تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ منسلک ہیں۔ خان صاحب کے اور تنوری صاحب، یہ صرف تحریک انصاف میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون بھی ایک دور میں بہت بڑی جماعت تھی، بالکل، اور وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ اصل میں نوید صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن ظاہر ہے وہ ہوں گے، جی الیکشن ہوں گے، الیکشن قریب جس وقت آتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا جو مختلف جو تقریبات ہیں وہ سجاتی ہیں، اس میں ایشو بھی بنتے ہیں، اپنی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں بھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے نظریاتی ورکر بھی ناراض ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے نظریاتی ورکر بھی ناراض ہیں۔ آپ دیکھیں پیپل پارٹی کا یہاں پہ ورکر کنونشن ہوا 2 دن پہلے، جس میں نہیں وہ کوئی استقبالیہ تقریب تھی، پتہ نہیں کیا تقریب تھی۔ سامنے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ورکر کنونشن میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اچھا، اور وہاں پہ ورکر تو نظریاتی کوئی شازن ناظر ہی ملا ہوگا، اس میں کہتے ہیں بڑی تعداد تھی، اس میں جو بڑی تعداد میں وہ جنہوں نے اپنے اعزاز میں خود استقبالیے کا اہتمام کیا ہوا تھا، اچھا، اپنے ہی خرچے پہ، انہوں نے اپنے سارے مائننگ کے فاسفیٹ کے مزدور سارے وہاں لا کے بٹھا دیے، اور جب نظریہ نہ ہو تو تقریب پھیکی ہو جایا کرتی ہے، اور اوپر جو سٹیج سے نعرہ لگتا تھا جی بھٹو کا، اور نیچے کوئی بولتا ہی نہیں تھا۔ ان مزدوروں کو کیا پتا؟ نہیں، آپ یہ نہیں مانتے کہ وہ مزدوروں کی پارٹی ہے؟ دیکھیں، مزدوروں کی پارٹی اگر اس حساب سے مانتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ ہاں جی مزدوروں نے اس میں شرکت کی ہے، لہذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزدور کی، کسان کی، دہقان کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نوید صاحب، یہ کرنٹ اس پہ آتے ہیں، آج جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا احتجاج تھا، اس حوالے سے ان کے نوجوانوں کے ایک ماجد میرے خیال میں ان کا نام ہے، انہوں نے بات کی ہے، جانتے ہیں ان کی زبانی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ مجھے کیا کہا گیا کہ یہ جو سیٹ اپ بنا ہے، آرگنائزنگ سیٹ اپ، اسی کو بعد میں یوتھ ونگ کی شکل دیں گے۔ ہم تو اس تیاری کے ساتھ یہ تنظیمیں بنا رہے تھے، لانگ مارچ کے بعد کون سا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے؟ پھر آپ سب کے سامنے پارٹی نے مجھے کوئی مراد دی ہوئی تھی، ان ورکروں کو کوئی مراد دی ہوئی تھی، یا مجھے گاڑی واپس مجھ سے لے لی گئی ہے جی جھنڈے والی، یا 2 گنر واپس چلے گئے ہیں؟ مجھے افسوس ہے، یا ان ورکروں کو افسوس ہے، ہمیں اس عہدے کا 1% بھی نہیں افسوس۔ اور جو بات میرے بھائی اجاز نے کی ہے، ہمیں ایسے عہدے بھی نہیں چاہیے۔ جو دوست بنے ہیں، بہت شریف دوست ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ اب چوتھی جماعت کے بھائی کو 12ویں جماعت کا پیپر دے دیا جائے، وہ سالو کرے گا؟ اس بھائی کو آرگنائزر لگا دیا گیا ہے، تو میں ڈپٹی آرگنائزر بنا رہا ہوں اپنی اس ٹیم میں۔
میرے اس بھائی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. پسند ناپسند ذاتی انا کی بنیاد پہ اس جیسے ایک قابل ورکر کو ایک دم سے آگے لے آیا. اسی طرح میرا وہ نتھیا گلی کا بھائی بھی بہت پرانا ورکر ہے. ہماری جنگ ان ورکروں سے نہیں ہے, ایک مافیا سے ہے. وہ مافیا جو انہی ورکروں کو آپس میں لڑاتی ہے. عابد منگی میرا مخالف ہے. ورکر تھا, اسے کیوں نہیں لگایا گیا؟ اظہر خان کو کیوں نہیں, سرکار کو کیوں نہیں, ناصر فقان کو کیوں نہیں لگایا گیا؟ کسی ورکر کو لگا دیا جائے. یہ دو بھائی لگے ہیں, میرے بھائی ہے, یہ بھی ورکر ہے, لیکن جس کا جو کیلیبر ہو اس کو اس جگہ پہ لگایا جائے, نیچے سے لے کے اوپر تک. تو نوید صاحب جانا, وہ ماجد صاحب جو ہے انہوں نے کیا کہا, نوجوان انرجیٹک, انہوں نے کتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 4تھی کلاس کے بچے کو 12ویں جماعت کا پرچہ دے دیں. تو وہ کیا حال کرے گا, وہ کرے گا؟ آپ نے یہ تنظیمیں توڑنی تھی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کم از کم آپ ہمیں اعتماد میں لیتے یا کوئی ایسی بات کرتے. ایک مطالبہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحصیل میں سے یہ کہا کہ جب بھی تحصیل کے فنڈ آئیں گے, ترقیاتی فنڈ, تو یہی جو نوجوان یہاں پہ آج بیٹھے ہیں جن کو یک جنبش قلم راتوں رات 250 لوگوں کو فارغ کیا گیا, سیاسی آمریت کو استعمال کر کے, اس میں سیاسی آمریت جو ہے وہ ملک صفدر صاحب نے بھی استعمال کی ہوگی. اچھا, وہ اور بھی بڑے وہ بھی ذمہ دار ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں, اور وہ وہاں پہ جواب کوئی نہیں دے سکے. اچھا, کہ ان کو کیوں تحلیل کیا گیا ہے, کیوں فارغ کیا گیا ہے. تو انہوں نے ایک بات یہ جب کی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان, یہ اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. جب آپ ترقیاتی کاموں کے لیے کمیٹیاں بنائیں گے, فنڈ ریلیز کریں گے, تو ان نوجوانوں کو ان کمیٹیوں میں لازمی رکھیں. اور ماجد نے ایک بڑی ظاہر ہے بلدیات کا ایک نوید صاحب اپنا سیٹ اپ ہے, اس کی آلریڈی ہوج فوج جو ہے موجود ہے, اس میں منتخب کونسلر موجود ہیں جو الیکشن لڑ کر آئے ہیں, ویلیج کونسلر موجود ہیں. وہاں سٹرکچر بلدیات کا تو اپنا ہے, ان کے پاس اتنے ایکسیس فنڈ تو نہیں ہوں گے کہ یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی دیں گے. اس میں ظاہر ہے پوری تحصیل کو چلانا ہے. اچھا دیکھیں, تحصیل کو وہ کیسے چلائیں گے؟ اب تحصیل میئر کے پاس اپنا کوئی فنڈ نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں تحصیل میئر صاحب کی انہوں نے بھی بات کی ہے, ان کی زبانی جانتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. ماجد کی طرح کے اور یہاں پہ تمام آپ کی طرح کے بیٹھے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی کاوشوں سے ہم اپنے لیڈر کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ سب کا ایک پھر سے بہت بہت کوشش رہی ہے جی کہ ہم جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم جتنی ٹرانسپیرنٹ بات ہو سکتی ہے, جتنی اوپن کھلی بات ہو سکتی ہے, ہم کریں. ہماری شاید فطرت میں اس طرح کا طریقہ نہیں ہے جس میں ہم کوئی گھما پھرا کے بات کریں. جو فیکٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ, آج بھی ملک صاحب نے بھی آپ کو بتایا, میں بھی بتاؤں گا آپ کو فیکٹس. حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کی جو تنظیم کا جب مرحلہ چل رہا تھا, تو میں آپ کو سچ بتاؤں, ہم الیکشن لڑنے کے بعد ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے آفس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان میں سے نکل کے تنظیم میں اپنے آپ کو انوالو کر ہی نہیں پا رہے. جو بھی تنظیم بنی, ڈسٹرکٹ کی تنظیم بنی, تحصیل کی بنی, سرکل کی بنی, نوجوانوں کی بنی, یہ جو اس تنظیم میں جن لوگوں کی نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, یہ انہوں نے ان کی رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے ساتھ لے کے یہ تمام معاملات ہو رہے تھے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو میری اس میں 1% بھی انوالومنٹ نہیں تھی. جی تو ناظرین و سامعین اور نوید صاحب, آپ نے جانا تحصیل میئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تحصیل میئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس جب سے ہم نے الیکشن لڑے سب سے بڑی ہماری جو ہے تحصیل ایبٹ آباد کی ہے, 32 تقریباً یونین کونسل ظاہر ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک کوالہ کشمیر کے ساتھ جا لگتی ہے, ظاہر ہے ایک لورا کے ساتھ جا لگتی ہے, دوسرا تناول ہے. یہ سارا پورا ایریا ہے, صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں ہوتی ہے, ساتھ آگے فنڈ بھی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا دیکھیں کتنے شریف اور کتنے شرافت کی تربیت. بالکل یہ بات تو ہے. یہ بات انہوں نے بڑا واضح کہا جی کہ نہ دبے لفظوں میں وہ یہ کہہ گئے کہ نہ مجھ سے یہ پوچھا گیا, نہ مجھے بتایا گیا, اور نہ مجھے اس کا علم ہے کہ یہ اتنے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو تنظیم سے کس نے فارغ کیا ہے. دوسرا ان کے پاس اس وقت جو تحصیل ہے وہ کوئی چھوٹی تحصیل نہیں ہے, بہت بڑی تحصیل ہے, بہت بڑی تحصیل ہے. چاروں تحصیلوں میں بات کی جائے سب سے چھوٹی تحصیل لور تناول ہے. 4 یونین کونسلوں پہ ہے. بالکل ہاں, 4 یونین کونسلوں پہ ہے. پھر اس سے
جو بڑی ہے وہ تحصیل لورا والی اچھا تحصیل لورا جو ہے وہاں پہ تو جی وفاقی وزیر پارلیمانی امور کی سکیمیں ساری ادھر ہی جاتی ہیں نا، ان کے نازل ہیں نا وہاں. ووٹ وہ مانگتے ہیں گلیات سے، وہ ارنو والوں سے، وہ بگنوتر والوں سے، وہ نملی میرا پھلکوٹ آگے جاتے جائیں نتھا گلی سے. لیکن آپ اگر ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں تو ان پچھلے چند ماہ کے اندر انہوں نے کئی بڑی سکیمیں یہاں سے شفٹ کر کے لورا کی طرف لے گئے. اب لورا جو ہے وہی تو حلقہ ہے، وہی تو حلقہ ہے. اسی طرح بیدیاں کا حلقہ ہے، وہاں پہ عاطف منصف خان ہے، ظاہر ہے ماشاء اللہ وہ بھی اقتباس سے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے. دیکھیں عاطف منصف نے اپنا جلبہ جوڑا ہوا ہے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ سارا جلبہ جو ہے تحریک انصاف کا ہے یا نون لیگ کا ہے، یہ ان کے والد محترم حاجی منصف خان مرحوم کا جلبہ ہے. اور انہوں نے حاجی منصف خان نے اپنے دور میں ہر گلی، ہر محلے، ہر پہاڑ میں کم از کم حاضری ضرور لگائی ہے، کام ضرور کرائے. ان کی روش کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ روش بالکل منصف خان جیسا کون ہوگا جی، اللہ ان کو علیہ رحمت کرے. چارپائی پہ بیٹھ کے ان کو یہ نہیں تھا کہ جس طرح آج لوگ اپنے اعزاز میں استقبالیے کر رہے ہیں، حاجی منصف خان خود لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو لیڈر کی ضرورت نہیں تھی. ظاہر آج اس کا یہ ریزلٹ بھی ملا ہے نا ان کے بیٹے کو، آج وہ اچھے طریقے سے وہ سرو بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ کے ایبٹ آباد کے مسائل جو ہیں، آپ کے ایبٹ آباد کی بات دیکھیں، یہ آپ کے جو تپید ایک سینٹر ہے، ٹی وی سینٹر جسے کہتے ہیں، اس کے لیے کون آیا ہے، اس کے لیے کس نے آواز بلند کی ہے؟ عاطف منصف خان نے بلند کی آواز. دیکھیں اصل میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا اس دن یہ جو اوپر ایک تقریب ہوئی، استقبالیہ تقریب ہوئی، جسے بڑے کامیاب کہا جا رہا ہے، جس میں بڑی کہ جی ہم نے یہ کر دیں گے، جی ہمارے ساتھ یہ نہ کیا ہم یہ کریں گے. نیر بخاری صاحب نے اس میں اسٹیٹ اوے کہا، اس نے کہا کہ پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں لوگ، جاتے بھی ہیں، مگر ہمارا ایک نظریہ، ہم نے اس نظریے کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کا بی بی شہید کا ایک نظریہ، اس نظریے کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کی جس موقع پہ بات کر رہے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے دسمبر کا جس میں بی بی کو شہید کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کا آخری جلسہ تھا لیاقت باغ کا، اس کے اندر جو ان کا سیاسی ایک دبدبہ تھا، ان کا سیاسی ایک تنتنا جو وہ آج تک قائم ہے، وہ آج تک قائم ہے. پیپلز پارٹی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے. اس میں چھوٹی سوچ والے لوگ جو ہے وہ، اچھا ایسی سوچ والے لوگ لے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے خرچے پہ استقبالیہ میں اپنا منعقد کرتا ہوں، آپ آ جائیں. اور مجھے نیر بخاری صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے، جب سے مجھے شعور آیا ہے، وہ اتنے عرصہ سے پارٹی کے ساتھ لائل ہیں. اور پھر روبینہ خالد صاحبہ سینیٹر، ہر مشکل دور میں، ہر مشکل وقت میں پارٹی کے لیے وہ لڑتی ہیں. اصل میں نوید صاحب ہمارا یہ تمام جماعتوں کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس میں کہ ابھی حالیہ جو ہے الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں، ہر ایک چاہ رہے میں آؤں، اور سب کی نظریں اس پہ ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے نظریاتی ورکر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جمہوریت کے لیے بڑا نیک شگون ہے، اچھی بات ہے. اور نظریاتی ورکر اپنا حق لے رہا ہے، پارٹی کے نظریے کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے، وہ نظریے سے ہٹا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہٹا کہ جمہوریت میں تبھی استحکام آئے گا. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت پیپلز پارٹی کو فروغ دیا تھا نا، عروج دیا تھا، تو وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ جو پیپلز پارٹی جو مزدور کی بات ہوتی تھی، بھٹو غریب اور مزدور آدمی کی بات جو ہوتی ہے، یہ آج جو باتیں جو ہو رہی ہیں نا ارون تنولی صاحب کے، باہر سے فنڈ آ رہا ہے، باہر سے پیسہ آ رہا ہے، باہر سے ریمیٹنس آ رہے ہیں، یہ بھٹو کا ہی کمال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بنائی تھی. اب یہاں پہ آج جو تحریک انصاف کے نظریاتی اور محنتی ورکر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے کیا گیا کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، کوئی سردارازم کو فروغ دینا چاہتا ہے، اپنے بندے ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی عوانزم کو فروغ دے کر اپنے بندے ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی جدونزم کو فروغ دے رہا ہے، کوئی تنولیزم کو فروغ دے رہا ہے، کوئی عباسیزم کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ بات جمہوریت کے لیے بڑی نقصان دہ، اور اس سے ملک میں بہتری نہیں آئے گی، ملک میں آئین کی سربلندی نہیں ہوگی. کیونکہ عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی ہے اور نوجوان ہی اس کے وارث ہیں. شکریہ نبی صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا سردار نوید احمد کی زبانی ساری باتیں، آج جو احوال بتا رہے تھے گزشتہ 2-3 دنوں کا بھی، آج کا بھی ریسنٹ، جو آج پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر جو ہے انہوں نے بڑا
زبردست احتجاج کیا جس میں انہوں نے اپنی قیادت کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا، تمام حالات سے آگاہ کیا کہ ہم عمران خان کے نظریے کے فالور ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ اس میں تحصیل میئر نے بڑی اچھی باتیں کی، اس نے کہا کہ پارٹی کو پارٹی کے ساتھ ہی لڑایا جا رہا ہے۔ وہ تو یہ رہا ہے کہ پارٹی کے ساتھ لڑ رہی ہے، تحریک انصاف کو تحریک انصاف کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو مسلم لیگ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر تیسرے نمبر پر بات کی جائے پاکستان پیپل پارٹی کی تو وہ بھی پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے۔ جو گزشتہ روز ان کی تقریب بھی ہوئی اس میں بھی نظریاتی کارکن نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس میں بڑی قیادت اور جو نظریے والے لوگ تھے اس میں بہت کم لوگ تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نظریاتی کارکن جو ہیں وہ جماعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت۔ بات یہ ہوتی ہے کہ غریب عوام کا سوچنا، حالانکہ یہ تقریباً یہ تینوں تقریبیں جو ہوئی ہیں اس میں عام عوام کی بات کسی نے بھی نہیں کی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام بھی یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ عوام ہی سے وابستہ ہیں، عوام ہی اس میں ہیں، تو کم از کم غریب عوام کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو ناظرین پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔